بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حاضر خدمت ہے آپ کا میزبان عبدالقدوس راولپنڈی اسلام آباد کی تازہ ترین اپڈیٹس کے ساتھ۔ ناظرین، عمران خان پر لگایا گیا یہ الزام بھی بڑھ گیا ہے کہ انہوں نے سابق ISI چیف جنرل فیض حمید کے ساتھ مل کر حکومت کا تختہ الٹنے کی سازش کی، کیونکہ جو انکوائری ہے اس میں اس حوالے سے کچھ بھی نہیں نکلا۔ جنرل فیض حمید اس وقت کس حال میں ہے، یہ ایکسکلوسیو رپورٹ آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ناظرین، عمران خان نے اپنے کس بڑے فیصلے سے PTI قیادت کو آگاہ کر دیا ہے، وہ آج بڑی اہم خبر ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں، اور انہوں نے کہہ دیا ہے کہ میں اڈیالہ جیل میں ہی ٹھیک ہوں اور پارٹی میری رہائی کے لیے اب کوئی مذاکرات حکومت یا اسٹیبلشمنٹ سے نہ کرے۔ بڑی خبر ناظرین ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ عمران خان نے پارٹی قیادت سے کہہ دیا ہے کہ میں اڈیالہ جیل میں ہی ٹھیک ہوں، مجھے باہر آنے کی کوئی جلدی نہیں ہے، مجھے ذاتی طور پر کوئی ریلیف نہیں چاہیے، اس لیے حکومت سے اس حوالے سے مذاکرات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اپوزیشن قیادت کے ساتھ مل کر آپ لوگ ملک میں ملک گیر پرامن احتجاجی تحریک چلائیں۔ اسلام آباد کی طرف کوئی بڑا لانگ مارچ کرنے کی بھی فوری ضرورت نہیں ہے۔ حکومت والے جو کچھ کر رہے ہیں اسے ڈے ٹو ڈے بنیادوں پر ایکسپوز کیا جائے اور ملک گیر لیول پر عوامی تحریک منظم کر کے پرامن ایونٹس جگہ جگہ مختلف اضلاع میں مختلف صوبوں میں منعقد کیے جائیں اور اس حکومت کے جو اقدامات ہیں انہیں ایکسپوز کیا جائے۔ یہ ہدایت دی ہے تازہ ترین خان نے۔ عمران خان کی طرف سے مذاکرات سے بیزاری اور عوام نے جو دلچسپی لے رہی ہے اس حکومت کو، اس میں جو حکومت ہے عمران خان کی اس بیزاری سے شکوک و شبہات کا شکار ہو گئی ہے، اور وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ اگر مذاکرات کا عمل چلتا رہا تو قوم ٹرک کی بتی کے پیچھے لگی رہے گی، اور اگر جس طرح عمران خان چاہتا ہے کہ ایک پرامن احتجاجی تحریک شروع کی جائے لیکن بالکل سلو مومنٹم کے ساتھ، لیکن حکومت سے یہ سمجھ رہی ہے کہ اگر یہ مومنٹم آہستہ آہستہ بننا شروع ہو گیا اور تحریک چل پڑی تو کسی مرحلے پر وہ مومنٹم پکڑ بھی سکتی ہے۔ اس لیے PTI میں موجود اپنے خاص لوگوں کے ذریعے اب اسی ہفتے عمران خان کو دوبارہ یہ تجویز پیش کی جائے گی کہ مذاکرات کا عمل دوبارہ شروع کیا جائے۔ ناظرین، ذرائع نے انکشاف کیا ہے کہ کل PTI سیاسی کمیٹی کے اجلاس میں اس حوالے سے دوبارہ غور و خوض کیا گیا ہے، اور جو PTI کی سیاسی کمیٹی میں اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں ان کی طرف سے اس حوالے سے تجویز کی زوردار حمایت کی گئی ہے کہ خان سے دوبارہ بات چیت کی جائے کہ جناب آپ ہمیں مذاکراتی عمل بحال کرنے کی اجازت دیں۔ ناظرین، اب دیکھنا یہ ہے کہ اس حوالے سے ملاقات کے لیے اڈیالہ جیل جانے والوں سے خان کیا سلوک کرتا ہے۔ حکومت PTI مذاکرات دوبارہ شروع کرنے کی یہ جو تجویز ہے، ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ PTI کے 4 لیڈرز لے کر اڈیالہ جیل جائیں گے، جن میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور، سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر، PTI کے چیئرمین بیرسٹر گوہر اور مرکزی جنرل سیکرٹری بیرسٹر سلمان اکرم راجہ یا کچھ دیگر رہنما بھی ساتھ شامل ہو سکتے ہیں۔ ایکسکلوسیو خبر ناظرین ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ عمران خان کو مذاکرات دوبارہ شروع کرنے کی تجویز سیاسی کمیٹی نے دینے کا فیصلہ کیا ہے، اور 4-5 جو رہنما ہیں مرکزی، ان کا ایک وفد اسی ہفتے میں کسی دن جا کر اڈیالہ جیل میں خان سے ملاقات کرے گا۔ لیکن چونکہ اب خود اسٹیبلشمنٹ کو دلچسپی ہے کہ خان مذاکرات کے دوبارہ شروع کرنے کی اجازت دے، تو اس بار جب اب دیکھیں گے کہ علی امین گنڈاپور کی ملاقات کی اجازت بھی مل جائے گی اور جو PTI رہنما ہے ان کی ملاقات کی بھی اجازت مل جائے گی، جبکہ قبل ازیں جتنی بھی کوشش کی جا رہی ہے سیاسی قیادت کو ملنے کی اجازت نہیں دی جا رہی۔
ناظرین دوسری طرف خان کا حکم یہ ہے کہ مذاکرات بند کر کے عوامی تحریک شروع کی جائے، اور اس حوالے سے بہت زیادہ زور نہ لگایا جائے، یعنی وہ پرانا فارمولہ استعمال نہ کیا جائے کہ 4-6 دن بہت زیادہ زور لگایا، احتجاجی مارچ کیا اور پھر 2-3 ماہ خاموش رہ کر گزار دیے جائیں۔ خان کا موقف یہ ہے کہ احتجاج کا سلسلہ مسلسل پورا مہینہ باقاعدگی سے جاری رہے، اور اس احتجاج کے دوران حکومتی اقدامات کا روزانہ کی بنیاد پر پوسٹ مارٹم کیا جائے، اور اگر روزانہ بنیادوں پر ان کے کاموں کا پردہ چاک ہوتا رہے گا تو رفتہ رفتہ وہ مومنٹم بن جائے گا جو بڑی احتجاجی تحریکوں کی بنیاد بنتا ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ جو ایونٹس ہیں چونکہ چاروں صوبوں میں ہوں گے، مختلف اضلاع میں ہوں گے، ملک گیر لیول پر ہوں گے، تو پھر یہ تاثر بھی ختم ہو جائے گا کہ پی ٹی آئی اس وقت صرف خیبر پختونخوا میں متحرک ہے اور باقی تینوں صوبے خاموش ہیں۔ تو یہ خان کی بڑی دورست نگاہ ہے، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ جو پارٹی قیادت ہے وہ اس حوالے سے کیا لائحہ عمل بناتی ہے۔ خان کی ہدایت یہ ہے کہ محمود خان اچکزئی، اختر مینگل، منظور پشتین، ڈاکٹر مہرنگ بلوچ، شاہد خاقان عباسی، مصطفیٰ نواز کھوکھر، علامہ راجہ ناصر عباس اور صاحبزادہ حامد رضا کو بھی اس حوالے سے آن بورڈ کیا جائے، اور جو احتجاجی تحریک شروع کی جائے، عوامی رابطہ جو شروع کیا جائے، وہ اس ساری قیادت کو جو اتحادی رہنما ہیں ان کو اعتماد میں لے کر اور انہی کے مشورے سے یہ سارا سلسلہ شروع کیا جائے، اور یہ ساری قیادت جہاں جہاں بھی ملک میں ایونٹس ہوں وہاں اپنے اپنی سہولت کے مطابق وہ مختلف لیڈر جو ہیں وہ پہنچیں، متحدہ اپوزیشن کی جو ایکٹیویٹی ہے اس میں شرکت کریں، بھلے کہیں آپ پریس کانفرنس رکھیں، کہیں کوئی اجلاس رکھیں، کہیں کوئی دھرنا رکھیں، کہیں کوئی مظاہرہ رکھیں، تو وہ ملک گیر لیول پر ہونا چاہیے، اور یہ جو پوری قیادت ہے اپوزیشن پارٹیوں کی ان کو بھی ساتھ انگیج رکھا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین ملک گیر لیول پر جو ایونٹس ہوں گے وہ روزانہ کی بنیادوں پر ہونا چاہیے، اور حکومت یوں ہی انگیج ہوگی، اور جو جی ڈی اے کے رہنما ہیں پیر صاحب پگارا، صفدر عباسی، ذوالفقار مرزا، ڈاکٹر فہمیدہ مرزا، یونس سائیں اور غلام مرتضیٰ جتوئی، ان کا بھی یہی نقطہ نظر ہے، اور جو جن رہنماؤں کا ہم نے پہلے ذکر کیا، محمود خان اچکزئی، اختر مینگل، منظور پشتین، ڈاکٹر مہرنگ بلوچ، شاہد خاقان عباسی، مصطفیٰ نواز کھوکھر، علامہ راجہ ناصر عباس اور صاحبزادہ حامد رضا کے جو ایونٹس ہیں وہ ڈیلی کی بنیادوں پر ہو، کسی دن فیصل آباد میں ہو، کبھی لاہور میں، کبھی راولپنڈی اسلام آباد میں، کبھی کراچی میں، پھر حیدرآباد میں، سکھر میں، نواب شاہ میں، کوئٹہ میں، پشاور میں، مانسہرہ میں، ملک کے مختلف اضلاع میں، مختلف دارالحکومت صوبائی دارالحکومتوں میں یہ ایونٹس رکھے جائیں اور وہاں پر پریس کانفرنسیں کی جائیں۔ ناظرین اس لیے غالب امکان یہ ہے کہ عمران خان حکومت سے دوبارہ مذاکرات کا سلسلہ شروع کرنے کی اس تجویز سے اتفاق نہیں کریں گے جو اگلے 3-4 روز میں اڈیالہ جیل میں انہیں باضابطہ طور پر پیش کی جانے والی ہے۔ اور زیادہ سے زیادہ ناظرین عمران خان اس تجویز کی اجازت دے سکتے ہیں کہ حکومت سے جو مذاکرات ہیں وہ تحریک تحفظ آئین اور جی ڈی اے کی قیادت کے مشترکہ اجلاس میں تجویز یہ پیش کی جائے، اور اگر یہ دونوں اتحادوں کی قیادت اتفاق کر لے تو پھر یہ مذاکرات بھی متحدہ اپوزیشن کے پلیٹ فارم سے کیے جائیں۔ پی ٹی آئی اپنے طور پر یا ایک آدھ سیاسی جماعت کو ساتھ ملا کر ان مذاکرات میں شریک نہ ہو۔ ناظرین اس حوالے سے جو مزید اپڈیٹس ہوں گی وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ تو یہ عمران خان نے بہت زوردار ایک دورست نگاہوں سے فیصلہ کیا ہے، کیونکہ یہ جو کھیل ہے یہ خاصا پیچیدہ ہو گیا ہے، اور حکومت جو کچھ کرنے جا رہی ہے اور جس طرح کے اس نے ڈیل کی ہے ٹرمپ کے ساتھ چین کے خلاف جو پراکسی وار ہے اس میں شمولیت کے حوالے سے، تو شہباز حکومت کو ایکسپوز کرے پی ٹی آئی پورا زور لگا کر کہ یہ پاکستان کو ایک بار پھر جو پراکسی وارز اور وار آن ٹیرر کی دلدل میں دھکیل رہی ہے۔ ناظرین
عمران خان نے گلگت بلتستان کے الیکشن پر بھی پورا زور لگا کر لڑنے کا حکم دے دیا ہے، اور اس حوالے سے علامہ راجہ ناصر عباس اور سابق وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان خالد خورشید سمیت سرکردہ رہنماؤں پر مشتمل ایک کمیٹی بھی تشکیل دی جا رہی ہے، اور جو انتخابی ٹکٹ یہ جاری کرے گی ان کو حتمی سمجھا جائے گا۔ اور اس وقت صورتحال یہ ہے ناظرین کہ گلگت بلتستان میں عوام کی 70 سے 80% تک جو اکثریت ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہے۔ اگر پی ٹی آئی یہ زوردار انتخابی مہم چلا لیتی ہے اور اگر اچھے ٹکٹ تقسیم کر دیتی ہے تو گلگت بلتستان کی جو وزارت اعلیٰ دوبارہ پی ٹی آئی کی جولی میں آن گرے گی، کیونکہ 15 سے 20% جو ووٹر ہیں وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں، اور نون لیگ تو گلگت بلتستان میں تیسرے درجے کی جماعت ہے۔ ناظرین، پنجاب، سندھ اور بلوچستان میں انتقامی کارروائیوں کے حوالے سے نیا ہدایت نامہ جاری کر دیا گیا ہے، اور عمران خان نے یہ ہدایت کر دی ہے کہ گھروں یا دفتروں میں گھس کر توڑ پھوڑ کی جو وارداتیں ہیں ان کی جو رپورٹ ہے وہ متعلقہ تھانے میں ہر صورت میں درج کروائی جائے، یعنی درخواست آپ لازمی دیں، ایف آئی آر درج ہو یا نہ ہو۔ اور پھر اس کے بعد چونکہ ایف آئی آر درج نہیں ہوگی تو اس کے بعد پھر عدالت سے بھی لازمی رجوع کیا جائے، یعنی یہ 2 جگہوں پر یہ ایکٹیویٹی کر کے رکھ دی جائے تاکہ پھر جب کبھی حکومت تبدیل ہو تو یہ جو درخواست دی ہوئی ہوگی اس کی کاپی بھی موجود ہوگی، اور اس درخواست کو ساتھ لگا کر آپ نے عدالت سے بھی رجوع کر رکھا ہوگا تو یہ ریکارڈ پر چڑھ چکا ہوگا، اور پھر سمجھ لیں کہ جب وقت آئے گا تو پھر ان لوگوں سے حساب کیا جائے گا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ متعلقہ تھانے کے ایس ایچ او سمیت جو ایف آئی آر درج نہیں کرے گا، واقعے میں ملوث اہلکاروں اور افسروں کی تصاویر لگا کر یہ عوامی عدالت میں بھی ایف آئی آر ساتھ ہی درج کروا دی جائے۔ اس کا ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ یہ ظلم و ستم کرنے والے اپنے رشتہ داروں کی آنکھوں میں، اپنے گھر والوں کی آنکھوں میں بے نقاب ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان پر ایک عوامی ایف آئی آر بھی درج ہو جائے گی، جو پھر جب کبھی کیس چلے گا تو یہ 3 طرح کے ثبوت ہوں گے جن کی بنا پر پھر ان کے خلاف کارروائی ہوگی، جو بیوروکریٹس اور پولیس افسران اس ساری واردات میں جو خوفزدہ کرنے کے لیے کی جا رہی ہے اس میں شریک ہوں گے۔ خان نے یہ کہہ دیا ہے کہ یہ جو فرمائشی وارداتیں ڈلوائی جا رہی ہیں اپنے گھروں میں توڑ پھوڑ کی اور پھر خاموشی اختیار کر لی جاتی ہے ویڈیو بنا کر، یہ گیم ہمیں قبول نہیں ہے۔ جو کارکن، جو لیڈر یا جو رکن اسمبلی یہ 3 کام نہیں کرے گا، اس کے اس الزام کو، اس شور و غوغے کو اور اس مظلومیت کو پارٹی قیادت تسلیم نہیں کرے گی کہ جناب اس کے گھر پر حملہ ہوا ہے اور توڑ پھوڑ کی گئی ہے۔ اگر حملہ ہوا ہے، واقعی اصلی حملہ ہے، اور آپ نے خود فرمائشی نہیں کروایا تو حملہ کرنے والوں کے خلاف آپ تھانے میں درخواست ضرور دیں گے، آپ عدالت میں استغاثہ ضرور دائر کریں گے، اور آپ سوشل میڈیا پر ان کے نام لکھ کر ان کی تصویریں لگا کر ایک عوامی ایف آئی آر بھی درج کروائیں گے۔ یہ ناظرین بہت زوردار فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس سے آپ سمجھ لیں کہ یہ جو ہمارے چوری کھانے والے مجنو ہیں اپنی کوشش سے 2-4 لاکھ روپے کا اپنا 10 لاکھ کا 5 لاکھ کا نقصان، یہ کروڑ پتی ارب پتی لوگ ہیں، تھوڑا بہت نقصان کا ان کی کوئی ٹینشن نہیں ہے، اتنا سا نقصان کروا کے انہوں نے اپنا پروفائل بنانے کی کوشش کا ایک نئی رواج چل پڑا ہے کہ اپنے گھر پہ توڑ پھوڑ کرواتے ہیں اور پھر کہتے ہیں جناب یہ دیکھیں پولیس اور جو خفیہ ادارے ہیں وہ یہ واردات ڈال کر چلے گئے ہیں۔ تو اگر واقعی آپ کے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے تو آپ کو یہ 3 کام کرنا پڑیں گے۔ یہ ناظرین بڑی دلچسپ ہدایت نامہ جاری ہوا ہے۔ آگے چلتے ہیں ناظرین، جو مین سٹوری ہے اب اس پر آتے ہیں کہ جو تازہ ترین میڈیا رپورٹس ہیں ان میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ جو سابق آئی ایس آئی چیف جنرل فیض حمید ہیں وہ اس وقت سیف ہاؤس میں انتہائی پرسکون ماحول میں پرتعیش زندگی گزار رہے ہیں، انہیں کوئی تھریٹ نہیں ہے، ان سے کوئی خوفناک قسم کی تفتیش نہیں ہو رہی، ان کے خلاف جو گواہ پیش کرنے کا عمل ہے وہ بھی انتہائی سست کر دیا گیا ہے، ان کے خلاف جو کیس چل رہا ہے وہ بھی بہت سست کر دیا گیا ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ جو تفتیش ہوئی ہے اس تفتیش میں کہتے ہیں نا کھودا پہاڑ نکلا چوہا اور وہ بھی مرا ہوا۔ عمران خان کے ساتھ جو ان کی سازش گنی جا رہی تھی کہ جناب ان کے رابطے تھے، 9 مئی دونوں نے مل کر کرایا، فلانا
انہوں نے مل کر سازش کی، انہوں نے یہ کیا، انہوں نے وہ کیا، وہ ملک میں ایک 10-20 سال کا منصوبہ بنایا ہوا تھا، آرمی چیف بنایا جانا تھا فیض حمید کو، یہ سب سینہ گزر اور سمجھ لیں کہ نیا چورن تھا جو بیچا جا رہا تھا، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب فیض حمید کو گرفتار کیا گیا تو پی ٹی آئی نے اس حوالے سے کوئی احتجاج نہیں کیا، کوئی سوشل میڈیا کمپین نہیں چلائی۔ عمران خان نے کہہ دیا تھا کہ بھی یہ فوج کا اپنا اندرونی معاملہ ہے، فیض حمید جانے، جنرل باجوہ جانے اور فوج کی موجودہ قیادت جانے۔ جب اب کوئی بھی ثبوت خان کے خلاف نہیں ملا تو پھر فیض حمید کو ٹانگنے کا انہیں کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا تھا، اس لیے اب یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنے جو وہاں پر جہاں پر وہ بند ہیں بالکل پرسکون حالات میں ہیں، انہیں اپنی مرضی کا کھانا دیا جا رہا ہے، مرضی کا کک دیا گیا ہے، وہ کھانا اپنی مرضی کا کھاتے ہیں، پکواتے ہیں۔ 30 کے قریب ان کے خلاف جو گواہ پیش کیے جانے تھے ان میں صرف 2-4 ہی اب تک پیش ہوئے ہیں، پھر یہ سارے سلسلے کو لنگر آن کر دیا گیا ہے۔ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو ان کی اہلیہ ہیں، جو ان کی صاحبزادی ہیں اور جو بھی رشتہ دار ان سے ملاقات جب بھی کرنا چاہتا ہے اور جتنی دیر کے لیے بھی کرنا چاہتا ہے اور ان کے کمرے میں جا کر ان کی ڈرائنگ روم میں جا کر گھنٹہ بیٹھا رہے، 2 بیٹھا رہے، 4 گھنٹے بیٹھا رہے، کوئی اس پر پابندی نہیں ہے۔ تو یعنی یوں سمجھ لیں کہ وہ ایک نظر بندی والی سہولت انجوائے کر رہے ہیں، اور جس طرح ایک بندہ گرفتار ہوتا ہے اس صورتحال سے وہ بالکل دو چار نہیں ہیں۔ اس سے ناظرین یہ ثابت ہو گیا ہے کہ فیض حمید عمران خان کا نہیں بلکہ جنرل باجوہ کا اصل پارٹنر تھا، اور اسی کے ساتھ مل کر اس نے حکومتیں بنائیں، حکومتیں گرائیں، سیاسی جماعتوں کو توڑا، سیاسی جماعتوں کو جوڑا، اور پھر اسی کے ساتھ مل کر جو مال بنایا، جو کچھ بھی کیا۔ اس لیے اگر فیض حمید کو وہ رگڑا لگاتے ہیں تو عمران خان تو اب زد میں نہیں آئے گا، جنرل باجوہ زد میں آتا ہے۔ اگر وہ فیض حمید کے سارے معاملات کو کھولتے ہیں تو ہر دوسرے معاملے میں بلکہ ہر ایک تمام 90% یا 80% معاملات میں وہ جو لنک ہے وہ جنرل باجوہ تک پہنچ جاتا ہے۔ اور اگر ان دونوں کو رگڑا لگایا جاتا ہے تو پھر ایک پریسیڈنٹ قائم ہو جائے گی کہ ملک کا جو آرمی چیف ہے اور ملک کا جو ISI چیف ہے، جو 2 طاقتور ترین عہدے ہیں پاکستان میں ہمیشہ سے رہے ہیں، ان کو بھی سزا دی جا سکتی ہے، ان کو بھی تختہ مشق بنایا جا سکتا ہے، ان کو بھی نشان عبرت بنایا جا سکتا ہے۔ اور اگر یہ پریسیڈنٹ ایک دفعہ قائم ہو گئی تو پھر ان کے بعد آنے والے جو ISI چیف ہیں اور ان کے بعد آنے والے جو آرمی چیف ہیں یا جو موجودہ طاقتور ترین شخصیات ہیں، پھر یہ مثال ان کے لیے ان کے راستے میں بھی کانٹے بچھانے کے مترادف ہوگی۔ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ ان کے معاملات کو بالکل سمجھ لیں کہ ایک التوا میں ڈال دیا گیا ہے۔ اب ناظرین چلتے ہیں آگے کہ اس سے عمران خان پر الزام تھا کہ جناب انہوں نے سیاست بھی اس کے ذریعے کی۔ عمران خان کی جو PTI ہے وہ ہر تحریک، ہر فیصلہ، ان کی حکومت کے تمام فیصلے یہ سمجھ لیں کہ یہ ایک ارسطو یا افلاطون تھے اور یہ سارے معاملات کو چلا رہے تھے۔ تو یہ ساری جو افواہ سازی ہے وہ اپنی موت مر گئی ہے۔ ایک اور ناظرین خوفناک گیم حکومت ڈال رہی ہے۔ IMF کے کندھے پر رکھ کر، بندوق رکھ کر سولر بجلی بنانے والوں پر جو ایک گولی چلانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ حکومت اب 27 روپے بجلی والا جو یونٹ ہے وہ نیٹ میٹرنگ والوں سے صرف 7 روپے میں خریدے گی۔ بڑی خبر ناظرین ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ جو نیٹ میٹرنگ والے سولر بجلی والے صارفین ہیں ان کو بہت بڑا ٹیکہ لگانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے، اور جو 27 روپے بجلی والا یونٹ تھا وہ اب ان سے صرف 7 روپے میں خریدا جائے گا۔ جن سولر پلیٹوں والوں نے نیٹ میٹرنگ نہیں کروائی ہوئی اور بیٹریوں کے ذریعے اپنی بجلی خود بناتے ہیں اور خود ہی استعمال کرتے ہیں، اب ان کی جیب پر کیسے ڈاکہ ڈالنا ہے، اس کے لیے بھی ناظرین مختلف جو ہیلے بہانے وہ کیے جا رہے ہیں۔ مختلف بہانے تلاش کرنے کے لیے باقاعدہ آرڈر بھی جاری ہو چکا ہے کہ جناب یہ IMF والوں نے سوال کیا ہے کہ یہ تو نیٹ میٹرنگ والوں سے آپ اس طریقے سے وصولی کریں گے، جنہوں نے نیٹ میٹرنگ نہیں کروائی ہوئی ان کے ساتھ آپ کا کیا معاملہ ہوگا، یہ بھی ہمیں تفصیل بنا کر دیں۔
اچھا جی، جو خود استعمال کرنے والے ہیں اب ان کے ساتھ کیا، ان کو ان کی جیب پہ ڈاکہ ڈالنے کے لیے کیا واردات ہو رہی ہے؟ ان کو کیپیسٹی چارجز اور جو نجی بجلی گھروں کے پرانے قرضے ہیں اور جو آنے والے دنوں میں جو خسارہ ہوگا، ان 3 باتوں کو جواز بنا کر ان کی جیب پر بھی ڈاکہ ڈالا جائے گا۔ صورتحال ایسی بنا دی جائے گی ناظرین کہ آپ سولر پلیٹیں لگا کر اپنی بجلی اگر خود استعمال کر رہے ہیں، اگر آپ نے نیٹ میٹرنگ کروائی ہے تو بھی آپ واپڈا گردی کا شکار ہوں گے، اگر آپ نے نیٹ میٹرنگ نہیں کروائی، اپنی بیٹریاں لگائی ہوئی ہیں اور پھر بھی آپ شکار ہوں گے، اور اگر آپ نے سولر ٹیوب ویل لگایا ہوا ہے بیٹریوں کے بغیر اور سارا دن آپ چلاتے ہیں بجلی، تو بھی آپ اس جو نئی ایک فارمولے کی تلاش جاری ہے اس کی زد میں آ جائیں گے۔ یہ ڈکیتی کی دوسری نئی قسم ہوگی۔ اب ذرائع کا یہ دعویٰ ہے ناظرین کہ جب کئی ماہ پہلے یہ اب ساری خبر جو ہے یہ کہاں سے آئی ہے، یہ جو ساری تجاویز جو مذاکرات جاری ہیں IMF کا جو جائزہ مشن آیا ہوا ہے، اس جائزہ مشن کو یہ تجاویز جو پیش کی گئی ہیں وہاں سے یہ خبریں باہر نکلی ہیں۔ ناظرین کئی ماہ پہلے جب ہم نے یہ خبر دی تھی تو اس وقت کچھ لوگوں نے مذاق اڑایا تھا کہ جناب آپ خواہ مخواہ خوف و ہراس پھیلا رہے ہیں اور عوام کو حکومت سے بدظن کرنے کے لیے یہ ایک افواہ سازی کر رہے ہیں کہ نیٹ میٹرنگ والوں کو ٹیکہ لگانے کی تیاری ہو رہی ہے۔ لیکن اب حکومت نے IMF کے جائزہ مشن کو جو بریفنگ دی ہے وہاں سے یہ ساری خبر باہر نکل آئی ہے، اور ہماری 2-3 ماہ پہلے کی جو بریکنگ نیوز تھی وہ آخر سچ ثابت ہو گئی ہے۔ ناظرین سولر نیٹ میٹرنگ صارفین سے بجلی کا جو یونٹ ہے وہ 27 روپے کی بجائے 7 روپے میں خریدا جائے گا۔ یہ اب باضابطہ طور پر پاکستان کی جو ٹیم مذاکرات کر رہی ہے IMF کے جائزہ مشن سے ان کو آگاہ کر دیا گیا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔